السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز طلباء، اللہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے پیارے بچوں، اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اس بات کے لیے قبول فرمایا کہ ہم اس کے قرآن کو سیکھیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہاں مدرسے میں بھیجا ہے۔ اللہ ہمیں ان گھڑیوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن مجھے چونکہ حضرت مفتی صاحب کے حکم پر کچھ باتیں کرنی، تو کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، کچھ مختصر روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے لیے پڑھنا ہوگا تو اللہ رب العالمین دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی نصیب فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ پاک نے علماء کا درجہ، علم سیکھنے والوں کا درجہ آخرت میں بھی اونچا اور دنیا میں بھی اونچا۔ حدیث شریف میں فرمایا، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کو یہ پسند ہو کہ وہ ایسے لوگوں کو دیکھے جنہیں اللہ رب العالمین نے دوزخ سے آزاد کر رکھا ہے، جہنم سے آزادی کن کو ملی ہے، اگر دنیا میں ایسے کوئی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے جہنم سے آزادی نصیب فرمائی ہے، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کسی کو یہ پسند ہو کہ وہ ایسے لوگوں کو دیکھے جنہیں اللہ رب العالمین نے دوزخ سے آزاد کر دیا، تو وہ علم سیکھنے والے طلباء کو دیکھ لے، اس لیے کہ علم سیکھنے کی برکت سے اللہ پاک جہنم سے آزادی نصیب فرما دیتے ہیں۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جب طالب علم کسی عالم کے دروازے پر چکر لگاتا ہے، جب طالب علم کسی عالم کے دروازے پر جاتا ہے یعنی مدرسے میں جاتا ہے، تو حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین اس کے ہر قدم کے بدلے میں اور ہر حرف کے بدلے میں 1 سال کی عبادت لکھ دیتے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں اور ہر حرف کے بدلے میں
ایک سال اس کی عبادت میں لکھی جاتی ہے، 1 سال کی عبادت لکھ دی جاتی ہے، اور ہر قدم کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیتے ہیں، اور جب وہ زمین پر چلتا ہے تو زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ پھر آگے حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صبح اور شام مغفرت کی حالت میں گزرتی ہیں، اور فرشتے اس کے لیے گواہی دیتے ہیں، اور فرشتے فرماتے ہیں یہی ہے وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے جہنم سے آزاد فرمایا، اور ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان پر جنت کو اللہ پاک نے لازم اور واجب قرار دیا۔ تو میرے پیارو، اللہ پاک ہمیں نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے اللہ نے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے جب مدرسے میں بھیجا ہے تو پیارے بچوں پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنا اکثر وقت اللہ کے قرآن کو سیکھنے میں گزاریں گے انشاءاللہ۔ اپنی زبان سے سچائی کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اپنے اساتذہ کا ادب ہونا چاہیے۔ جتنا آدمی مدرسے کا ادب کرتا ہے، اپنے اساتذہ کا ادب کرتا ہے، یعنی اپنے پڑھانے والے استادوں کا ادب ہوتا ہے، قرآن کا ادب ہوتا ہے، اسی طریقے سے کتابوں کا ادب ہوتا ہے، تو اللہ پاک ادب سے بہت کچھ نصیب فرماتے ہیں۔ بے ادبی کرنے پر محنتیں کر کے تھک سکتے ہیں لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا، لیکن ادب ہوتا ہے تو تھوڑی محنت میں اللہ بہت کچھ نصیب فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کریم سیکھنے کی ترغیب فرمائی اور فضیلت ارشاد فرمائی، اس لیے کہ قرآن کریم کا سیکھنا اس سے بڑا کوئی کام اچھا ہو نہیں سکتا۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے یہ قرآن کریم وہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن علماء جانتے ہیں اللہ ایک، اللہ واحد، قرآن واحد، لیکن یہاں سیگا جمع کا استعمال کیا، اِنَّا، پھر فرمایا نحنو، حالانکہ اللہ تو ایک ہی ہے، لیکن قرآن کریم میں کیا فرمایا اِنَّا نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تفسیر میں لکھا ہے، پوری بات سمجھائی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فِي قُلُوبِ أَوْلِيَائِنَا۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کے سیکھنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے سینوں میں، یعنی اپنے ولیوں کے دل میں اللہ پاک قرآن کریم کی حفاظت کرتا ہے۔ آج لوگوں نے قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کی، قرآن کریم کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں ایسے حافظ آج بھی موجود ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر پورے قرآن کریم کو نعوذ باللہ جلا کر ختم کر دے، پورے قرآن کریم کو نعوذ باللہ کتنی بھی طریقے سے تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کریں، پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایسے حفاظ موجود ہیں جو آج بھی ہو بہو قرآن لکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمے لے رکھی ہے، تو حفاظت کیسے ہوگی؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے معصوم بچوں کے سینوں کو استعمال کیا جائے گا اور ان سینوں میں اللہ کے قرآن کی حفاظت کی جائے گی۔ تو میرے پیاروں، ہمارا سینہ ایسا مبارک سینہ ہے جس سینے کو اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے چنا ہے، تو اپنی ذات کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام اگر ہوگا، اللہ کی نافرمانی سے بچانے کا، کوئی بھی غلط کام ہماری ذات سے نہیں ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہماری زندگی میں ایسی آ جاتی ہیں جو علم میں رکاوٹ کا سبب بن جاتی ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن سیکھنے کی ترغیب فرمائی اور اس کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی اور حکم فرمایا قرآن سیکھا کرو۔ فضیلت کا ہے خیرکم من تعلم القرآن، یہ فضیلت ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں بہتر آدمی وہ ہے سب سے اچھا۔ آج دنیا سوال کرتی ہے بیسٹ آدمی کون، سب سے اچھا آدمی کون؟ تو حدیث شریف میں ہمارے نبی نے اپنی سچی زبان مبارک سے فرمایا تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کریم کو خود بھی
سکھائے اور دوسروں کو بھی قرآن کریم سکھائے۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن سیکھنے کی ترغیب فرمائی اور اس کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی اور حکم فرمایا قرآن سیکھا کرو، اور ارشاد فرمایا قرآن اپنے پڑھنے والے کے پاس قیامت کو ایسے وقت میں آئے گا جبکہ وہ اس کا بہت ہی محتاج ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم ایک بہت ہی حسین شکل میں اس کے پاس آ کر اس سے پوچھے گا مجھے پہچانتا ہے؟ وہ قرآن کریم کا پڑھنے والا طالب علم یا قرآن کریم کا تلاوت کرنے والا کوئی بھی آدمی وہ کہے گا تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا میں وہی ہوں جس سے تو محبت کرتا تھا، جس کی محبت کی وجہ سے تو نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے گاؤں کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا اور میری محبت میں تو مدرسے میں گیا تھا، جس سے تو محبت کرتا تھا۔ اب وہ پوچھے گا جس کا تو اکرام کرتا تھا، جس سے تو محبت کرتا تھا، اب وہ حسین شکل والا پوچھے گا کہ کیا تو حسین شکل والا پوچھے گا کہ جب اس نے کہا ہوگا کہ تو مجھے پہچانتا ہے، اللہ پاک قرآن کریم کو حسین شکل نصیب فرمائیں گے۔ جب وہ پوچھے گا تو مجھے پہچانتا ہے حالانکہ میں وہ ہوں جس سے تو محبت کرتا تھا، جس کا تو اکرام کرتا تھا، میری وجہ سے تو راتوں کو جاگتا تھا، دین کو پڑھنے کی تمنائیں رکھتا تھا۔ اس پر وہ شخص کہے گا شاید تو قرآن ہے، یعنی تو قرآن بن کر میرے پاس آیا ہوا ہے۔ تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کہے گا ہاں میں قرآن ہوں۔ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں اسے لے جائے گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ بادشاہی اور جنت بائیں کر دی جائے گی، اس کی سیدھی طرف بادشاہت کو کر دی جائے گی، جنت کر دی جائے گی اور بادشاہی تاج اس کے سر پر رکھ دیا جائے گا اور اس کے مسلمان ماں باپ کو ایسا لباس پہنایا جائے گا جن کی قیمت دنیا کبھی بھی کئی گنا دنیا سے کئی گنا زیادہ، جس کی قیمت دنیا کی کوئی طاقت ادا نہیں کر سکتی۔ وہ ماں باپ پوچھیں گے یہ ہمیں کیسے مل گیا جبکہ ہمارے اعمال تو اس لائق تھے نہیں؟ تو جواب ملے گا تمہارے بیٹے کی بدولت کہ تمہارا بیٹا قرآن کریم سے محبت کرتا تھا۔ تو میرے پیاروں قرآن کریم سیکھیں گے انشاءاللہ، اپنی زندگی میں خود بھی سیکھیں گے اور اللہ نے جب ہم نے سیکھنے کا موقع نصیب فرمایا، جب سیکھ چکے تو دوسروں کو بھی سکھانے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ، یہی ہمارا مشن رہے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی طالب علم جاتا ہے مدرسے میں اور جب استاد کہتا ہے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث شریف میں فرمایا کہ جب کوئی طالب علم اپنی معصوم زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العالمین اس پڑھنے والے بچے کے لیے، اس کے پڑھانے والے استاد کے لیے اور اس کے ماں باپ کے لیے جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو بڑے انعامات قرآن کریم پڑھنے پر، لیکن چونکہ علماء بھی تشریف فرما ہے اور طالب علم بھی تشریف فرمائے تو آج آپ کو ایک عمل بتلا دوں، کرو گے انشاءاللہ؟ اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک صرف 5 سیکنڈ میں ہمارے نامہ اعمال میں 76,000 نیکیاں لکھی جائے گی۔ صرف 5 سیکنڈ میں 76,000 نیکیاں، 76 گناہ ہمارے 5 سیکنڈ میں معاف ہوں گے اور 76 درجات اللہ رب العالمین بلند فرما دے گا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا کوئی امتی اپنی زبان سے بسم اللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ میں 19 حروف ہیں، ہر حرف کے بدلے میں اللہ پاک اس کے 4000 گناہوں کو معاف فرما دیں گے، 4000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے اور 4000 درجات اللہ پاک اس کے بلند کر دیں گے ہر حرف کے بدلے میں۔ تو بسم اللہ میں 19 حروف ہیں، 19 حروف کے بدلے میں اللہ پاک بسم اللہ پڑھنے میں صرف 4 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے، 5 سیکنڈ میں ہمارے 76,000 گناہ معاف، یعنی 76,000 گناہ معاف، 76,000 اللہ پاک درجات کو بلند فرما دے گا اور 76,000 اللہ پاک نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ تو میرے پیاروں پڑھیں گے انشاءاللہ، بڑی محنت کے ساتھ پڑھیں گے، اپنے وقت کو ضائع ہرگز نہ کرے۔ ابھی ہم سوچتے ہیں جیسے آپ لوگ سوچتے ہیں کہ کب ہم پڑھ کے مدرس بن جائیں گے، کب مولانا بنیں گے، کب ہم پڑھانے والے بنیں گے، ہر ایک کا وہ وقت آتا ہے، لیکن ابھی کی جو زندگی ہے بڑی زبردست زندگی ہے۔
ہیں، اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو خاص اس بات کا خیال رکھنا ہے، جیسے مدرسے کی زندگی میں نمازیں پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ کئی بچوں نے تہجد کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، نیک عمل کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ لیکن پیارے بچوں، جب بھی گھر پر جانا ہو اپنے ماں باپ سے بھی کہو نماز پڑھے، وہاں پر بھی نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز ہر جگہ پڑھنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ہر جگہ راضی کرنا ہے، اللہ ہمیں ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں داخل کرنے کے لیے ہم خود مدرسے میں آئے ہیں کہ نماز کا کیا طریقہ ہے، نماز پڑھنے پر کیا انعام ملتا ہے، یہ ساری باتیں جو آپ اپنے اساتذہ سے سنتے ہیں، اپنے پڑھانے والے مدرسین سے سنتے ہیں، ان کو اپنے دلوں میں محفوظ رکھو، اور محفوظ رکھنے کے بعد ان کو اپنے گھر میں بھی پہنچاؤ کہ آج ہمارے استاد نے ہمیں پانی پینے کا یہ طریقہ بتلایا، سونے کا یہ طریقہ بتلایا، کھانے کا یہ طریقہ بتلایا، نماز کا یہ طریقہ بتلایا۔ تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے آپ پڑھو گے، آپ کے ذریعے سے یہ ساری باتیں آپ کے گھر پر دین کی پہنچے گی، اللہ آپ کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم دین سیکھنے کی دل کے ساتھ، طاعت کے ساتھ، شوق کے ساتھ جذبہ اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام طلباء سے اصل مجھے بات تو نہیں کرنی تھی، بات تو ہمارے حضرت مولانا اور حضرت مفتی صاحب کے حکم پر کی ہے، مصافحہ ضرور کروں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ گنہگار ہاتھ کسی معصوم، کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ سے لگے گا تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے اس گنہگار کو بھی اللہ اپنا ولی بنائے گا انشاءاللہ۔ استغفر اللہ۔